وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بھئی خاموش ہو جائے نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ جو حضرات جانا چاہتے ہیں بلا تکلف چلے جائیں، مگر بات کیوں کر رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھی جو ساتھی اٹھنا چاہتے ہیں وہ بلا تکلف ایک ہی بار اٹھ جائیں۔ میں نے جو بات کہنی ہے ایک ساتھی ہوں تب بھی کہوں گا اور 1000 ہوں تب بھی کہوں گا۔ لیکن خاموشی اختیار کریں۔ جو حضرات دور تشریف فرما ہیں وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پھر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، آپ حضرات میری گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ مہمان حضرات جو دور سے تشریف لائے ہیں ہم ان کے کلام کو سن سکیں۔ میں نے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے اور پھر اجازت چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام محفل حمد و نعت اور گلستان مراد اصحاب رسول کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، میں زیادہ لمبی بات بالکل نہیں کروں گا۔ سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ ہمارے قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اسی کے تحت میں نے 2 باتیں عرض کرنی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء علیہم السلام کو جو جو کمالات عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا ہے۔ ان کمالات کے مجموعے کو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ وہ پھول تھے اور اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی خوشبو کا نام اصحاب رسول ہے۔ بس اس پر میں نے 2 منٹ بات کری۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے کمالات حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات کا جو حسن ہے وہ اصحاب رسول ہیں۔ بس بات کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا میں 1-2 حوالے صرف پیش کروں گا۔ اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک خصوصیت ایسی دی ہے جو باقی کسی نبی کو نہیں دی، پھر ان تمام خصوصیات کو ہمارے نبی میں جمع فرمایا۔ میں تمام انبیاء علیہم السلام جو معروف ہیں ان کا تذکرہ تو مشکل ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی، 2-3 مثالیں صرف۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، خصوصیت اللہ نے یہ بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ آدم علیہ السلام کو اعزاز بخشا، ان کی تعظیم کرائی اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ آدم علیہ السلام کے سوا یہ کسی اور نبی کو نہیں مل سکا، بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد آج تک دنیا میں یہ اعزاز اور کسی کو نہیں مل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی اعزاز بخشا، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وہاں حکم تھا فرشتوں کو سجدے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک ہی بار کیا، اس کے بعد کبھی نہیں۔ ایک ہی لمحے کے لیے یہ حکم تھا، مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی تو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ خود بھی، میرے فرشتے بھی اپنے نبی پر صلاۃ السلام بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی صلاۃ السلام بھیجو۔ وہاں حکم ایک لمحے کے لیے تھا، یہاں حکم ساری زندگی کے لیے ہے۔ وہاں حکم صرف فرشتوں کو تھا، یہاں باقی مخلوقات کو بھی ہے۔ وہاں صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ خود شریک نہیں تھا، یہاں خود اللہ بھی شریک ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ توجہ سے بیٹھیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور آج ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور دوسرے آسمان پر پہنچایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ادریس علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں مل سکا۔ مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی تو دھیان سے بات سمجھیں، یہ جو جہان ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ یہ زمین سے لے کر
پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا تک دوسرا جہان ہے، اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا، منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مخلوق کی انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ اس جہان کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر پھر عالم لاہوت ہے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو عالم ناسوت سے نکالا اور عالم ملکوت میں پہنچایا، مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو پیغمبر کو اٹھایا معراج کی رات، عالم ناسوت سے اٹھایا عالم ملکوت میں لے گئے، اور پھر عالم ملکوت سے اٹھایا عالم لاہوت میں لے گئے، جہاں جبرائیل کی بھی پرواز نہیں۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت دیا تھا، جو تخت 8 میل میں اترتا تھا۔ وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پر 3 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی، اس کو ہوا اٹھا کر چلتی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس پر بیٹھ جاتے تو پرندے اس کے اوپر سایہ کر لیتے۔ غدوہا شہر و رواحہا شہر، 1 مہینے کا سفر وہ صبح کرتا تھا، 1 مہینے کے برابر شام کو کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اعزاز بخشنا چاہا تو 24 گھنٹے میں آپ نے پوری دنیا کا چکر اس تخت پر لگایا، ساری دنیا کی سیر کی۔ مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھایا اور ساری دنیا کی سیر کرائی، مگر معراج کی رات جب ہمارے نبی کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی کل کائنات میں، تو حضور کو پوری کائنات پر نہیں لے جایا گیا بلکہ کائنات کو سمیٹ کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اعزاز بخشا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسوں والا معنی مت کرو۔ خلیل کہتے ہیں اس سچے دوست کو جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ توجہ سے بات سمجھیں، خلیل اس سچے دوست کو کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ، بولو سارے نہیں بول رہے، میرا خیال آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ذرا تھوڑا باہر سیر کرائیں، کیا خیال ہے؟ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا سب کچھ لٹا دے۔ اور توجہ رہے، خلیل دنیا میں کتنے ہیں؟ 2۔ کتنے؟ توجہ سے بیٹھے، کتنے؟ ایک خلیل ہے اللہ کا اور ایک خلیل ہے رسول اللہ کا۔ اللہ کے خلیل نے بھی اللہ پہ سب کچھ لٹایا، رسول اللہ کے خلیل نے بھی رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا۔ اللہ کے خلیل نے جب اللہ پہ سب کچھ لٹایا تو اللہ نے اپنے خلیل کو انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کی انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ رسول اللہ کے خلیل نے جب رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا تو رسول اللہ نے بھی اپنے خلیل کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور نے بھی اپنے خلیل کو امام بنا دیا۔ توجہ میری طرف ہے،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور جب باری آئی ہمارے پیغمبر کی تو ان کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس پر سب کچھ لٹا دیا جائے۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، انہوں نے اللہ سے کلام کی، مگر کہاں؟ کوہ طور پر۔ کہاں کی کلام؟ جب باری آئی ہمارے نبی کی کلام کرنے کی تو کہاں کی؟ کہاں کوہ طور اور کہاں تیری معراج؟ کہاں کوہ طور اور کہاں تیری معراج؟ زمین و آسماں بھی ہوئے ہیں کبھی ہموار، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا مگر زمین پر، ہمارے نبی کی جب باری آئی تو ہم کلامی کا شرف بخشا مگر آسمان۔ بات دور نکلی جا رہی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو، ان کے کمالات کو ہمارے نبی میں جمع فرمایا، اس سے گلدستہ بنایا۔ پھر جب وہ گلدستہ دنیا میں مہکا، اس سے جو خوشبو دنیا میں پھیلی، اس خوشبو کا نام اصحاب رسول ہے۔ اصحاب رسول کون ہیں؟ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نبوت کے آئینی گواہ، نبوت کے آئینی شاہدین اصحاب رسول کون ہیں؟ اس کو ذرا سمجھیے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، مسئلہ ذرا سمجھیے۔ اصحاب رسول کون ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن ایک علمی ہے، ایک عملی ہے۔ قرآن کی علمی صورت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن کی عملی تصویر اصحاب رسول ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہے، کچھ مکی ہے، کچھ مدنی ہے۔ صحابہ کرام بھی دو قسم پر ہیں، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پھر دو قسم پر ہیں، کچھ آیات کو محکمات کہتے ہیں، کچھ کو متشابہات کہتے ہیں۔ ایمان لانا دونوں پر ضروری ہے، مگر عمل محکمات پر ہے۔ بات دھیان سے سمجھیں، قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں، محکمات، متشابہات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جلدی آ گیا تھا کہ ادھر بیٹھتے ہیں، گفتگو کا تسلسل۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں،
محکمات اور متشابہات۔ محکمات ان کو کہتے ہیں جن کے مسائل بالکل واضح ہیں، جن کو سمجھنا آسان ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام بھی دو قسم پر ہیں، محکمات اور متشابہات۔ ایک وہ عمل ہے صحابہ کرام کے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جس طرح تم پر میرا طریقہ ہے اس طرح میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے۔ تو ایک صحابہ کرام کے اعمال وہ ہیں جن کو ہم نے لینا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے، اور ایک وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ قرآن کی متشابہات کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے مگر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی متشابہات مشاجرات صحابہ کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف، ان سب صحابہ پر ایمان لانا تو ضروری ہے، بحث میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مشاجرات، صحابہ کرام کا آپس کا اختلاف، یہ ایسے ہے جیسے قرآن کی متشابہ آیات کہ ان کا مطلب اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں مگر ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا جو اختلاف ہے اگرچہ ہمیں اس کا حاصل معلوم نہیں مگر حضور کی مجلس میں آنے والے صحابہ پر ایمان لانا لازم ہے۔ قرآن کی آیت محکم کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، آیت متشابہ کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، اصحاب رسول میں سے خلفاء راشدین کا انکار کرے یا سیدنا امیر معاویہ کا انکار کرے، جتنا بڑا وہ کافر ہے اتنا ہی بڑا وہ کافر ہے۔ جزاک اللہ، مجھے بات کرنے دیجیے۔ صحابہ کرام کے متعلق صرف دو باتیں، ایک سوال اور ایک بات حضرات کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے فضا پر پڑتی ہیں، فضا ان کرنوں کو اپنے اندر لیتی، اپنے اندر لے کر اس طرح جذب کرتی ہے کہ پھر فضا خود اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ ہم اب نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہم فضا کو ہیں مگر نظر سورج آتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھتے ہم کس کو ہیں؟ فضا کو۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نیلا آسمان، یہ نیلا رنگ فضا کا رنگ ہے، آسمان کا نہیں۔ ہم دیکھتے فضا کو ہیں مگر فضا نظر نہیں آتی، نظر سورج آتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں، صحابہ کرام فضا ہیں۔ سورج کی روشنی نکلی، فضاؤں پر پڑی، فضاؤں نے اس روشنی کو اپنے اندر جذب کیا اور جذب کرتے کرتے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی ہستی کو ختم کر دیا۔ اب میں دیکھتا ابو بکر کو ہوں مگر صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے، میں دیکھتا عمر کو ہوں مگر عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے، میں دیکھتا عثمان کو ہوں سخاوت محمد کریم کی نظر آتی ہے، میں دیکھتا علی کو ہوں شجاعت محمد کریم کی نظر آتی ہے۔ فضا نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، مجھے ہر صحابی میں حضور نظر آتا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولوی صاحب بات تو اب ایک سوال صرف، مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم اس تاریخ کو کہاں لے جائیں، ان واقعات کو کہاں لے جائیں جو ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بدظن کر رہی ہے؟ وہ تاریخ کے ہزاروں حوالے، ان کو کہاں لے جائیں؟ اتنے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو کہاں لے جائیں؟ اس سے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک سوال کے ساتھ۔
تورات اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اپنے زمانے میں؟ جی سچی کتاب تھی نا اپنے زمانے میں، تو سچی کتاب ہے نا۔ انجیل، زبور سچی کتابیں، اور قرآن کریم سچی کتاب ہے۔ اب ایک آدمی کے بارے میں قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ سچا مومن، قرآن کہتا ہے یہ پکا مومن، قرآن کہتا ہے اللہ نے ایمان اس کے دل پہ لکھ دیا، قرآن کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور اگر تورات میں اسی آدمی کے بارے میں آ جائے کہ نہیں یہ سچا آدمی نہیں ہے، تورات میں آ جائے کہ نہیں اس سے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، انجیل میں آ جائے کہ اس سے فلاں غلطی ہوئی ہے، تو آپ بتلائیں، فیصلہ فرمائیں کہ مجھے قرآن کریم کا وہ نظریہ لینا چاہیے یا تورات کا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کس کا نظریہ لینا چاہیے؟ مجھے کس کا نظریہ لینا چاہیے؟ مجھے نظریہ لینا چاہیے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا اولئک هم الراشدون، قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس کے مقابلے میں تو سچی کتاب تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو تاریخ کی باتیں کرتا پھرتا ہے۔ میں تو انجیل اور زبور کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو تاریخ کے حوالے دیتا پھرتا ہے۔ کیا بات! تو جب میں قرآن کریم کے مقابلے میں اللہ کی اپنے زمانے کی سچی کتاب تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں انجیل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ فیصلہ میرا ہے کہ میں قرآن کے مقابلے میں انجیل نہ دیکھوں، یہ فیصلہ میرا ہے، یہ فیصلہ میرے استاد کا ہے، یہ فیصلہ میرے مرشد کا ہے۔ نہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق لے کر کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا عمر آلو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج جناب موسیٰ بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے سوا ان کو بھی کوئی چاہتا نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ میں نے قرآن کریم کے بارے میں، یہ نظریہ میں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اور فاروق اعظم جیسے شخص کو کہا جا رہا ہے جب قرآن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے بیٹے جیسے پکے مومن کو تورات پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو مجھے اور آپ کو اصحاب رسول جن کی عظمت کی گواہ 400 سے زائد آیات ہیں، مجھے ان تاریخ کو ان کے مقابلے میں پڑھنے کی اجازت ہے یا ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اجازت ہے؟ لہذا دو ٹوک موقف ہے، اصحاب رسول کی پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دے چکا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دے چکی ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی احتیاجی نہیں ہے، جس کا جی چاہے گا وہی پائے گا روشنی، ہم نے دل جلا کے